اسکول کے پرنسپل کا معمول تھا کہ صبح سویرے اسکول کا راؤنڈ لگاتے۔ اس روز راؤنڈ کے دوران وہ اپنے ساتھ ایک طالب علم کو لے آئے اور اسے کمرے کے باہر ہی کھڑا کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر ناگواری اور ناراضی کے تاثرات واضح تھے۔ اپنے سیکرٹری کو بلا کر انہوں نے ہدایت کی کہ باہر کھڑے لڑکے سے اس کے والد کا فون نمبر لیں اور ان سے بات کرائیں۔ چند منٹ بعد ہی فون پر طالب علم کے والد سے رابطہ ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد اب پرنسپل صاحب نے طالب علم کے والد سے شکایت کی کہ بچے کے بال حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، جو کہ مناسب نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بال بڑے ہونے کی بنا پر وہ ایک سے زائد مرتبہ بچے کو تنبیہ کر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب وہ صبح صبح اسکول کے راؤنڈ پر تھے تو انہوں نے بچے کو اسی حالت میں پایا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالب علم نے 2 غلطیاں کی ہیں۔ نمبر 1، بال بڑے ہونے پر تو انہوں نے اسے پہلے ہی تنبیہ کی تھی، لیکن ان کی تاکید کے باوجود بال ترشوانے میں کوتاہی، تربیت کی خرابی۔ اور نمبر 2، کالج کے نظام کی خلاف ورزی اور ایک طرح سے حکم عدولی کی حیثیت رکھتی ہے، جسے کسی بھی طرح برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ طالب علم کے والد نے اپنی جانب سے معذرت کی اور یقین دلایا کہ وہ خود بھی ان امور کا خیال رکھیں گے، اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے کہ یہ انہیں پرنسپل کی رائے سے پوری طرح اتفاق ہے، چنانچہ پرنسپل صاحب کو آئندہ شکایت نہ ہوگی۔ باپ کی جانب سے یقین دہانی پر پرنسپل صاحب نے طالب علم کو بلوایا، اسے ایک بار پھر تاکید کی اور کلاس میں جانے کی اجازت دے دی۔ تعلیمی ادارے کے سربراہ کی جانب سے ایک طالب علم کی تربیت کے بارے میں یہ فکر مندی بلا شبہ قابل مبارکباد ہے۔ دوستو، در حقیقت تعلیم انسانی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور تعلیم کے عمل میں یوں تو نصاب کتاب، تعلیمی ادارے میں موجود سہولیات اور ادارے کے ماحول سمیت کئی اور عناصر شامل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اہم کردار استاد کا ہے۔ استاد کی شخصیت طلباء کے لیے مثال یعنی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کلاس اور تعلیمی ادارے میں ماحول کی تشکیل میں اس کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ در حقیقت نصاب کتنا ہی اچھا اور کتاب کتنی ہی جامع کیوں نہ ہو، اور ادارے میں تعلیمی سہولتیں کتنی ہی بہتر ہوں، ان سے استفادے کے لیے اچھے استاد کی موجودگی ناگزیر ہے۔ استاد کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری تعلیم کے عمل کو شدید طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ استاد کا کام محض نصاب کے مطابق کورس کی تکمیل اور مخصوص کتاب کی تدریس تک محدود نہیں، بلکہ وہ طلباء کے مجموعی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، ان کے خیالات، سوچنے کے انداز، دنیا کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں ان کے تصورات، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ملنے جلنے اور بات چیت کے آداب، برائی اور اچھائی کے بارے میں ان کا رویہ، ان کا لباس اور وضاقتہ، ان کے وقت کا بہتر استعمال، ان کے روزمرہ معمولات میں تفریح، کھیل کود اور صحت و صفائی کی اہمیت، زندگی کی مختلف ضروریات، معمولات اور تعلقات میں توازن۔ غرض زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر طالب علم کو رہنمائی کی ضرورت نہ ہو۔ یہ رہنمائی فراہم کرنا جس قدر والدین کی ذمہ داری ہے، اسی قدر استاد کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ معلم کی حیثیت سے استاد کو اپنی اس ذمہ داری کا شعور ہو، اور وہ طلباء کی نفسیات اور ان کے حالات کو پیش نظر رکھ کر ان کی شخصیت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس اعتبار سے پیشہ معلم کار نبوت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تعلیم و تدریس کے میدان میں آنے والے مسلمان اساتذہ اپنے کام کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھیں اور اسی جذبے سے ذمہ داریاں سر انجام دیں، تو اس کام میں ان کا ہر عمل عبادت قرار پائے گا۔